واش روم یوز کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتی. 15-16 سال کی لڑکی تھی کہ وہ 2-3 ہفتے سے نہائی نہیں ہے اور وہ رات کو سوتی بھی انہی کے گھر تھی اور اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی. السلام علیکم جناب، آج کی ویڈیو میں اس اہم نقطے پر روشنی ڈالنے جا رہی ہوں. وہ کچھ اہم باتیں اور کڑوا سچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا. والدین اس کے بارے میں نہیں سوچتے، نہ ہی یہ سوچتے کہ وہ اپنے بچوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم کس صورت میں کر رہے ہیں یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اس لیے اسے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، مکمل ضرور دیکھنا ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ جو انسان کی چیز اپنی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے جس طرح سے کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. اب مثال لے لیں کہ آپ کی ایک گاڑی ہے اور آپ اسے بڑی احتیاط سے ڈرائیو کرتے ہیں، مطلب کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن اگر وہی گاڑی آپ کسی ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیں یا کسی اور کو چلانے کے لیے دیں تو کیا وہ اس لحاظ سے اس طریقے سے اس گاڑی کی کیئر کرے گا جس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر والدین کے لیے. آج کل یہ تو چیز عام ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کیئر ٹیکرز وغیرہ رکھ دیتے ہیں جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ بات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، والدین نے اپنی 2 سالہ بچی کے لیے ایک کیئر ٹیکر رکھی. وہ ایکچولی گاؤں سے آئی ہوئی تھی، 15-16 سال کی لڑکی تھی. وہ پورا دن ہی ان کے پاس رہتی تھی اور وہ رات کو سوتی بھی انہی کے گھر تھی. تو اس بچی کے والدین نے اپنی بیٹی کا جو کمرہ تھا نا، اسی کے کمرے میں اس لڑکی کا بھی بیڈ لگا دیا. تو وہ بچی پورا دن ان کی بچی کے پاس رہتی تھی، اس کی دیکھ بھال، اسے کھانا کھلانا، ایون اسے نہلانا، اس کے کپڑے پریس کرنا، اسے کپڑے پہنانا. اس کی ماما اور اس کے پاپا دونوں جاب کرتے تھے. وہ بچی اس ملازمہ کے پاس ہوتی تھی پورا ٹائم. جب اس ملازمہ کو رکھا گیا تو تقریباً 2 ہفتے بعد اس بچی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. اس بچی کی صحت گرنے لگی. اس سے جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو کچھ دوائیاں بھی دی ڈاکٹرز نے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی. ایک دن انہوں نے ایک ڈاکٹر کو اپنے گھر بھی بلوایا جب ان کی بچی کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ رہی تھی. تو جب ڈاکٹر گھر میں آئے اور اس بچی کے کمرے کا جب سیٹ اپ دیکھا نا، اس بچی کے کمرے کا حال دیکھا اور اس بچی کی کیئر ٹیکر کو دیکھا تو سارا معاملہ تبھی سمجھ گئے تھے. بچی کے والدین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کی بچی کی ہائیجین، اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کے ارد گرد کے ماحول کی صفائی ستھرائی کا دھیان نہیں رکھا جا رہا. اور ڈاکٹر نے انہیں ساری بات تفصیل میں بتائی. اس کے بعد ایک دن کے والدین نے جاب سے چھٹی لے لی اور پھر پورا ٹائم آبزرو کیا اس بچی کی کیئر ٹیکر کو. کیئر ٹیکر سے سوال بھی کیے تو انہیں پتا لگا کہ وہ 2-3 ہفتے سے نہائی نہیں ہے. وہ واش روم یوز کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتی، وہ انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، انہی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتی ہے. کہ والدین تو دھیان نہیں رکھ رہے تھے، سارا کچھ وہی دھیان رکھ رہی تھی. لیکن جب والدین کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے کیا دیکھا، جو فیڈر ہے ان کی بچی کا، اس میں دودھ جمع ہوا ہے پتہ نہیں کب کا اور اسمیل آ رہی ہے. یہ سب چیزیں تھی جو ان کی بچی کی صحت کو خراب کر رہی تھی. بچی کی ماں نے اس کیئر ٹیکر کو ساری چیزیں سکھائیں کہ کس طرح اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، کس طرح ان کی بچی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. تو دیکھیں آج کل یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ والدین نہیں دیکھتے، کسی کو بھی کیئر ٹیکر رکھ دیتے ہیں، ملازم رکھ دیتے ہیں. ایکچولی ان کی بچوں کے ساتھ یہی وہ ظلم کرتے ہیں. تو جو آپ اپنے بچوں کی تربیت خود کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ ماں کو جاب پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ماں جاب کرنا بھی چاہتی ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ اپنی بچی کی کیئر ٹیکنگ کر سکتے ہیں، اپنے بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس طرح کوئی اور نہیں رکھ سکتا. اگر آپ نے کوئی کیئر ٹیکر رکھنا بھی ہے، مجبوری ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ پہلے اسے وہ بیسک چیزیں سکھا دیں جس سے آپ کے بچے کی صحت خراب نہ ہو. پہلے اس کا معائنہ کریں کہ وہ کیئر ٹیکر کے اندر کہیں وہ عادات تو نہیں ہے جو آپ کے بچے کے اندر ڈیلیور ہوئی تو آپ کے بچے کا کردار خراب ہو جائے گا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں والدین کو ضرور سوچنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ ان کے بچے غلط ہاتھوں میں نہ جائیں. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.